اللهم صل وسلم على نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے. محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر مشدد حرف سے آیت شروع ہو رہی ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے. مثال دیکھیں، قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے سورہ جن کی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اب یہاں پر لام پر آپ کو تشدید لگا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقامات، یعنی اگر آیت کا پہلا حرف ہی مشدد ہو تو اس طرح کے مقامات کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لیتے ہیں. یاد رکھیں، اس طرح کے جو مقامات، اس طرح سے مراد یہ ہے کہ پہلی حرف پر تشدید لگا ہوا ہو. اس طرح کے جو قرآن کریم میں مقامات آئیں گے، انہیں ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، دو میتھڈ ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو وہ آیت ہے اس کا جو پہلا حرف ہے اس پر پہلے سے ہی تشدید لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے حرف سر پہلے سے ہی تشدید جو ہے موجود ہو. ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود آپ وہاں پر تشدید لگائیں. پہلے سے وہاں تشدید موجود نہیں ہے لیکن آپ پہلے حرف پر خود سے وہاں تشدید لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے ہمارے آج کے لیکچر، آج کے سبق کا موضوع. ٹھیک ہے، کہ اگر پہلے حرف پر ہمیں خود سے تشدید لگانی پڑے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور وہ کتنے حروفوں پر لگے گا. اب نمبر وائز ہر ایک کو ہم سیکھ لیتے ہیں اور ہر ایک کی قرآن کریم میں مثالیں بھی دیکھ لیں گے. پہلے آپ اس طریقے کو سمجھ لیں کہ جہاں پر پہلے حرف پر شروع میں ہی تشدید لگی ہوئی ہے، آپ نے وہاں نہیں لگائی بلکہ پہلے سے قرآن مجید میں وہاں تشدید موجود ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن کریم میں چلیں اور اس کی مثال دیکھ لیں. سورہ حج کی آیت نمبر 16 ہے، مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لام پر تشدید موجود ہے. ٹھیک ہے، آیت کا پہلا حرف ہے اور یہاں تشدید موجود ہے. تو اب ہمیں اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے. یاد کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اگر آپ دونوں آیات کو جوڑ کر پڑھیں گے، یعنی پیچھے والی آیت کو اگلے والی آیت سے آپ جوڑ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ تشدید کو ادا کریں گے. کس طرح سے دیکھیں قرآن کریم میں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہاں پر آپ تشدید کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اور ادروائز اگر آپ جوڑ کر نہیں پڑھتے، دونوں آیات کو الگ الگ سے ادا کرتے ہیں، پیچھے والی آیت کو آپ کمپلیٹ کر کے سانس کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طریقے سے دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو دکھاتا ہوں. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، آپ نے یہاں پر وقف کر دیا، سانس کو توڑ دیا. اب آپ اگلی آیت کو نئے سانس سے شروع کرتے ہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر تشدید کو ادا نہیں کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو پہلا میتھڈ، پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں دوسری طریقے کی طرف جہاں ہم خود سے تشدید لگاتے ہیں کسی حرف پر. پہلے سے قرآن کریم میں اس حرف پر تشدید موجود نہیں ہے بلکہ ہم خود سے وہاں تشدید لگا رہے ہیں. سورہ مزمل میں دیکھیں، آیت مبارکہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ٹھیک ہے، رب المشرق. اب یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ اسے ملا کر جوڑ کر پڑھتے ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب، تبتیل رب المشرق. اب یہاں پر دیکھیں را پر تشدید موجود نہیں ہے لیکن آپ جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں تشدید ادا کر رہے ہیں. اسے کہا جاتا ہے خود سے کسی حرف پر تشدید لگانا. ٹھیک ہے، اسی آیت کو کنٹینیو کر لیں اور اگلی آیت کو سٹارٹ کریں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى. اب یہاں پر دیکھیں وَاصْبِر کی واو کے اوپر تشدید موجود نہیں ہے لیکن ہم اسے مشدد پڑھ رہے ہیں، تشدید کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خود سے تشدید لگانا.
کسی حرف پر تشدید موجود نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے وہاں تشدید لگا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ہر حرف پر تشدید لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے تو جہاں پر ہمارا دل چاہے ہم اپنی طرف سے وہاں تشدید لگا سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، تشدید کس حرف پر لگائیں گے؟ تشدید لگائیں گے یرملون کے 5 حروفوں پر۔ ٹھیک ہے، یہ تشدید آپ نے کہاں لگانی ہے؟ یرملون کے 5 حروفوں پر لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط ہے، پچھلی آیت آپ نے تنوین پر مکمل کی ہو، ٹھیک ہے، اور اگلی آیت یرملون کے کسی حرف سے شروع ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ تشدید لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے جو مثالیں دیکھی ہیں قرآن کریم میں، آپ اسے دوبارہ سے غور کریں کہ جہاں پر ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں پر اس کے اوپر آپ کو تشدید تنوین لگی ہوئی نظر آئے گی، اور اگلی آیت جو ہے وہ یرملون کے 5 حروفوں میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہوگی، اور یرملون کے 5 حرف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 5 حروف ہیں۔ یہ جہاں آ جائیں گے تو وہاں پر آپ تشدید لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں دوسرا طریقہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔